دیکھیے اسلام تو ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اسلام نام ہے کچھ اصولوں کا، قواعد کا، تو وہ بنیادی قواعد اور اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جس طرح شریعت کی بنیاد قائم ہے کتاب اللہ پہ، حدیث پہ، سنت پہ اور پھر اجماع پہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اس کے رائج ہونے کو دیکھنا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کتاب میں چیزیں واضح ہیں، بالکل احکامات موجود ہیں، تو پھر ہم ان کی پابندی کریں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں احکامات قرآن پاک میں نہ ملیں تو ہم حدیث کو دیکھیں کہ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اور اگر کوئی چیز حدیث میں نہ ملنے پائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، ہم اس کی اتباع کر لیں گے۔ اور اگر کہیں سے ہمیں کوئی نظیر نہ ملے، صحابہ کرام سے بھی نظیر نہیں ملتی کوئی، کہ ایسے علماء جن کے بارے میں سب متفق ہوں کہ وہ صاحب علم ہیں، تو اس پر علماء کا اجماع کیا جائے گا۔ وہ مل کر بیٹھ کر کتاب و سنت سے انالوجیز لے کے اس کے قریب ترین معاملات میں جا کے تو پھر ایک فیصلہ کریں گے کہ صاحب یہ کام اس طرح سے اگر کیا جائے تو یہ جائز ہے، تو یوں شریعت وجود میں آتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ صاحب ہوائی جہاز سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، اگر کوئی شخص شرارت سے ایک دلیل یہ لے آئے کہ صاحب دشمن کی بے خبری میں اور اس کی پشت میں چھرا گھونپنا ناپسندیدہ ہے، تو بین ہی بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی دشمن کو بغیر للکارے خاموشی سے اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیں آپ۔ تو اب کتاب کے اندر F-16 کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، سنت میں نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پر اجماع کیا جائے گا، اور جو علماء جن کا علم مستند ہے، جن کی شخصیت غیر متنازع ہے، وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو پہلے سے انالوجیز موجود ہیں ہمارے پاس، ان انالوجیز پر کو اس پر منطبق کر کے دیکھا جائے کہ F-16 سے دشمن پر حملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو یہ کہنا کہ صاحب آج کے حالات کے اندر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے اندر ریلیکسیشن کر دی جائے کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں، تو وہ غلط ہے۔